شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب کا موت کے فرشتے سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے تو روح قبض کرنے کو آنا ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، بہتر میں اپنی آمد سے پہلے 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ عزرائیل نے کہا، میں نے ایسے ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے بال سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہو گئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ کا بدن چھو گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب، ہر انسان کے پاس میرے 3 قاصد آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین وہ فرشتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ایک معمولی سے غلام کی مانند اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ عظیم و شان فرشتہ حضرت محمد کی خدمت میں موجود تھا کہ اچانک کانپنے لگا اور حضرت محمد کی پناہ میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسرافیل رسول اللہ کے پاس آئے اور پیغام دے کر چلے گئے۔ اسرافیل کے جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام پرسکون ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا اور کیوں کانپ رہے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے جب اسرافیل کو زمین کی جانب آتے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا، کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، کیونکہ بروز قیامت اسرافیل بیت المقدس سے سور پھونکیں گے۔ اسرافیل نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ ایک بندہ خدا کی 80,000 برس تک عبادت کرتا ہے، پھر خدا اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے اور اس کو ملعون بنا دیتا ہے۔ اسرافیل خوف خدا سے رو دیے کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتے رو پڑے اور اس خوف سے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ پھر سب کہنے لگے، آؤ عزازیل کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ سب ان کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، عزازیل آسمان پر ابلیس کا ایک نام تھا، اس پر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ آپ ان پر عذاب نازل نہ کرنا۔ اس نے تمام فرشتوں کے لیے دعا کی مگر اپنے نفس کو بھول گئے، کیونکہ اس نے یوں دعا مانگی، اے اللہ ہم سب پر عذاب نہ کیجیے۔ اور بعض کا قول ہے، اس نے جنت کے دروازے پہ یہ دیکھا تھا کہ خدا کا ایک مقرب بندے کو حکم ہوتا ہے، وہ بجا نہیں لاتا۔ ابلیس نے کہا، اے رب مجھے حکم دو، میں اس پہ لعنت کروں گا۔ اسی طرح وہ 80,000 برس تک خود پر ہی لعنت کرتا رہا، کیونکہ وہ بندہ خود ابلیس تھا۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام اسی طرح 7 آسمان تک اس کے نام لکھے گئے، اور پھر اس کے بعد اس کا نام ابلیس تھا، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے نا امید تھا۔ روایات میں ہے کہ جب شیطان لعنت کا شکار ہوا تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہمیشہ روتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تیرے غصے اور تدبیر محمود نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی واقعی مجھ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے تھے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تب وہ چپ ہو گئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے دوزخ ہمارے لیے نہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس تو خوف خدا سے لرزاں اور ترساں آتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ مکائیل کو میں نے ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جب سے اللہ پاک نے دوزخ کو پیدا کیا ہے تب سے وہ ہنستے نہیں ہیں۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تو پاک ہے، جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے نام سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ اللہ پاک کے ڈر سے پرانے مشق کی طرح لگ رہے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کے پاس آئے تو رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس سے ڈر میری آنکھیں خشک نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور مجھے اس میں ڈال دے۔ عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلتے رہیں گے۔ وہ اسی طرح اللہ کے ڈر سے لرزتے ہیں جیسے ان کو اڑا لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کیوں خوف کرتے ہو جبکہ تم میرے پاس ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جتنا ہم تیری عزت و عظمت کو جانتے ہیں، اگر زمین والے جان لے تو کھانا پینا چھوڑ دیں اور بستروں پر نہ جائیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور تیری عبادت میں خود کو پابند کر لیں۔ جب سے جہنم پیدا ہوئی فرشتے لرزنے لگے، پھر حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو ان کے دلوں میں سکون آ گیا کہ یقیناً جہنم انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب شیطان مردود ہو گیا تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کو وحی آئی اتنا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا الہی ہم تیرے ڈر سے بے خوف نہیں، حکم ہوا تم ایسے ہی ڈرتے رہو، میرے ڈر سے بے خوف نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس پر بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ خود اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔